अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। السلام وعليكم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ ہم دروس اللغت العربیہ کا 26واں سبق پڑھ رہے ہیں، تیسرا اس کا جز ہے، اس کی ہم ایکسرسائز کر رہے تھے۔ تو یہ ہے کل ہم نے کر لیا تھا، ٹھیک ہے۔ یہ من ہوتی ہے، من تبعیدیاتن کہتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے۔ ہم نے جو حمزہ استفہام کے بارے میں پڑھا تھا کہ جب حمزہ استفہام کے بعد حروف عطف آ جاتا ہے، کوئی بھی حروف عطف، واو کے علاوہ بھی اور بھی حروف عطف ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جب حمزہ ہوتا ہے تو حروف عطف ہمیشہ حمزہ استفہام کے بعد آتا ہے۔ آفا اشتا فی فرنسا، تو یہ فا ہے، ٹھیک ہے، یہ حرف ہے اور یہ حمزہ استفہام کے بعد آیا ہے۔ یہ کبھی بھی حمزہ استفہام سے پہلے نہیں آئے گا۔ کیا تو فرانس میں رہا، آفعشت فی فرنسا، تو کیا تو فرانس میں رہا۔ حمزہ استفہام تقدم علی حروف العطف، یہ جو حمزہ استفہام ہوتا ہے یہ حروف عطف سے پہلے آتا ہے، ٹھیک ہے، حروف عطف سے یہ پہلے آتا ہے۔ نحو جیسا کہ اولم ینظرو، ٹھیک ہے، تو یہ واو جو ہے یہ عطف کا ہے، واو عطف کا ہے، تو یہ حمزہ کے بعد آئے گا۔ اولم ینظرو، کیا انہوں نے نظر نہیں ڈالی، انہوں نے غور نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ تو یہی جب واو جو ہے اس کے ساتھ حل کے ساتھ لگے گا تو پھر کیا ہو جائے گا، وا حل ہو جائے گا۔ واو جو ہے وہ حل کے بعد، حل سے پہلے آ جائے گا۔ یہ ہاتھ کھڑا ہے کسی کا، یہ کوئی بات ہے پوچھنے والی؟ سر یہ آج لسان القرآن کی کلاس نہیں تھی؟ وہ تو 8 بجے ہوتی ہے نا، جی وہ تو 8 بجے ہوتی ہے نا۔ وہ معذرت، میں بھول گیا ہوں، پھر معذرت جی۔ وہ تو ختم ہو گئے، چلے وہ تو ٹھیک، 9 بجے جزاک اللہ، ختم ہو گئی تھی۔ چلے ٹھیک، بہت شکریہ۔ اچھا جی، اگر حل کے ساتھ سوال ہوگا تو واو حل سے پہلے آئے گا، ٹھیک ہے، اور اگر آ کے ساتھ ہوگا تو واو جو ہے ہا کے بعد آئے گا، واو جو ہے حمزہ کے بعد آئے گا۔ افلم یسیرو، ٹھیک ہے، تو یہ اس میں بھی فا ہے، اس میں بھی حرف جو ہے وہ فا ہے، ٹھیک ہے۔ یسیرو کا مطلب چلنا پھرنا ہوتا ہے، یسیرو کا مطلب چلنا پھرنا ہوتا ہے۔ کیا وہ اللہ کی دنیا میں چلے پھرے نہیں، افلم یسیرو، کیا وہ اللہ کی دنیا میں گھومے پھرے نہیں، چلے پھرے نہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ حمزہ کے بعد جو ہے یہ فا آ رہا ہے۔ تو تیسری جو مثال ہے، السم وإذا ما وقع آمنتم به، اور جب وہ واقعی ہو جائے گا، ٹھیک ہے،
اور اس مطلب یہ ہے کہ اس عذاب کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اور وہ عذاب جو ہے جب واقع ہی جو ہے آ جائے گا یا واقع ہو جائے گا، امن تو بھی تو تم تب ایمان لاؤ گے۔ جب وہ عذاب واقعی آ جائے گا تو تم تب ایمان لاؤ گے۔ تو آ کے بعد یہ سما جو ہے یہ آ کے بعد ہی آئے گا۔ تو اسی طرح جو ہے باقی جو، یعنی کہ یہ تو حرف ہے نا، یہ حمزہ استفہام ہو گیا اور حل ہو گیا، یہ تو حرف استفہام ہو گئے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر ان کی جگہ پہ جو ہے اسم استفہام ہو، ان کی جگہ اگر سوال جو ہے وہ اسم استفہام کے ساتھ ہوگا، تو وہ بھی پھر حل والے پیٹرن پہ آئے گا۔ جو حروف عطف ہوگا وہ اسم استفہام سے پہلے آئے گا۔ اگر سوال اسم استفہام کے ساتھ ہوگا تو حروف عطف جو ہوگا وہ اس اسم استفہام سے پہلے آئے گا۔ صرف آ کی بات ہو رہی ہے، حمزہ استفہام کی بات ہو رہی ہے کہ صرف حمزہ استفہام کے لیے جو ہے نا حروف عطف حمزہ استفہام کے بعد آئے گا۔ اچھا ٹھیک ہے۔ وَأَخَوَاتُهَا تَتَأَخَّرُ عَنْ حُرُوفِ الْعَطْفِ، ٹھیک ہے، اور اس کی اخوات جو حروف عطف کے بعد آتی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ اس کی اخوات، یعنی کہ اس کی اخوات کون سی ہیں؟ ایک تو اگر حرف کو لے لیں تو حل ہے، حروف استفہام میں اگر حرف کو لے لیں تو پھر تو حل ہے۔ تو پھر کیا ہوگا کہ اس کی جو اخوات ہیں حل ہے، تو اس میں حروف عطف جو ہے وہ اس سے پہلے آئے گا۔ اور یہاں پہ اخواتها کا مطلب جمع ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ صرف حل ہی تو نہیں ہے، تو اسم استفہام پھر جتنے بھی ہیں وہ اس کے اخوات میں آ جاتے ہیں، استفہام میں معنی میں اسم استفہام جتنے بھی ہوں گے وہ سارے حل کے پیٹرن پہ ہوں گے، یعنی ان کے وہ جو ہوں گے وہ بعد میں آئیں گے، ٹھیک ہے۔ حروف عطف جو ہے ان سے پہلے آئے گا، حروف عطف پہلے آئے گا، اور وہ جو حرف استفہام ہوں گے یا اسم استفہام ہوں گے وہ حرف عطف کے بعد آئے گے۔ فَلْيُحْلِكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ، کیا نافرمان لوگوں کے علاوہ اور جو ہے کوئی ہلاک ہوگا یا ہلاک کیا جائے گا؟ یعنی کہ سوال ہے کہ جو نافرمان ہوں گے کیا ان کے علاوہ بھی کسی کو ہلاک کیا جائے گا؟ تو مطلب یہ ہے کہ نافرمان لوگ ہی جو ہے نا وہ ہلاک کیے جائیں گے، جو نافرمان لوگ ہوں گے وہ جو ہے ہلاک نہیں کیے جائیں گے، یعنی کہ نافرمان لوگوں کے علاوہ الا القوم الفاسقون، نافرمان لوگوں کے علاوہ کیا کوئی اور جو ہے ہلاک ہوگا؟ ٹھیک ہے، تو مطلب کہ نہیں ہوگا، ظاہر نافرمان ہی ہوں گے۔ تو اب جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ادخل واو العطف علی ہاتین الجملتین، تو ان میں جو ہے آپ نے واو عطف کا یہ استعمال کرنا ہے۔ آ جاء مدرسون جدود، کیا نئے اساتذہ آ گئے، تو آ کے ساتھ کہاں کریں گے؟ آ کے بعد واو جو ہے وہ حمزہ کے بعد آئے گا۔ آ واہ، آ وا جاء مدرسون جدود، کیا نئے ٹیچر آ گئے، اور کیا نئے ٹیچر آ گئے، ٹھیک ہے، اور کیا نئے استاد آ گئے، اور جب حل کے ساتھ آئے گا وحل حاضہ جائز، اور کیا یہ انعام ہے، جائز
کا مطلب ایک تو فیئر بھی ہوتا ہے، یعنی کہ جائز کے معنی بھی آتا ہے، ٹھیک ہے، میرے خیال میں جائز کے معنی بھی آ رہا ہے یہ جو ہے نا، پرمیشنیبل یعنی کہ جائز کے، وہ جائزاتن بھی ہوتا ہے۔ اب اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کس معنی میں آ رہا ہے، یعنی کہ یہ اجازت کے معنی میں آ رہا ہے، کیا یہ جائز ہے؟ وہ حل هذا جائز، اور کیا یہ جائز ہے، یعنی کہ اس کی اجازت ہے۔ اب آٹھواں چلتے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ ابراہیم، تو یہ از ہوتا ہے، اور جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا، تو اس سے پہلے جو ہے یہ اس کرو جو ایک ہوتا ہے، اس سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ اس کرو ہوتا ہے، اور یہ اس کرو کیا ہوتا ہے؟ یہ حذف ہوتا ہے، اس کرو یہ حذف ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یاد کرو، وَإِذْ قَالَ، اور یاد کرو، وَاذْكُرُوا، ٹھیک ہے، وَاذْكُرُوا ہو جائے گا، وَاذْكُرُوا اذ قال ابراہیم، اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا، ٹھیک ہے، اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا۔ تو قرآن پاک کی جو ہے بہت سی آیت اس سے شروع ہو رہی ہوتی ہیں، قرآن پاک کی بہت سی آیات ایسی ہیں جو کہ اس سے شروع ہو رہی ہوتی ہیں، اور اس میں جو ہے اس کرو جو ہوتا ہے یہ حذف ہوتا ہے، اور یہ جو از ہوتا ہے یہ اس کرو فعل کا جو ہے مفعول بنتا ہے، ٹھیک ہے، یہ جو از ہوتا ہے یہ اس کرو کا مفعول بن کے آتا ہے۔ اس کرو، وز کرو اس قال ابراہیم، یاد کرو، مطلب کہ یاد کرو اس وقت کو جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا۔ ہونا از مفعول بھی، یہاں پہ یہ از ہے، یہ مفعول بھی ہے، لفعل محذوف تقدیر ہو، جو فعل جو ہے وہ حذف ہے، اور وہ فعل کون سا حذف ہے؟ اس کرو، یہ ہمیشہ ہی حذف ہوگا، ٹھیک ہے، یہ آپ کو کبھی بھی لکھا ہوا نہیں ملے گا، ہمیشہ ہی آپ کو یہ حذف ملے گا۔ اب موتا جو ہے یہ میتن کی جمع ہوتی ہے، یہ جمع جو ہے یہ مضاف ہے، تو میتن مضاف الیہ ہو گیا، مجرور ہو گیا، تو یہ موتا میتن کی جمع ہوگی، وہ علی وزن فعلا، یہ فعلا کے وزن پہ ہوتے ہیں۔ تو یہ جو ہے غیر منون ہوتی ہے، غیر منون کس کو کہتے ہیں؟ منون، یعنی کہ جس کے اوپر تنوین نہیں ہوتی، بغیر تنوین کی ہوتی ہے، اس کی جمع بغیر تنوین کی ہوتی ہے، کیونکہ فعلا میں دیکھ رہے ہیں تنوین نہیں ہے، تو یہ بغیر تنوین کی ہوتی ہے، لِأَنَّهُ مَمْنُوعٌ مِنَ الصَّرْفِ، کیونکہ یہ ممنوع من الصرف میں سے ہے، کیونکہ یہ اسم جو ہے فعلا کا جو وزن بنتا ہے یہ ممنوع من الصرف میں سے بنتا ہے، تو اس لیے اس کے اوپر تنوین نہیں ہوتی، اس کے اوپر جو ہے اگر آئے گا بھی تو ایک ہی یعنی کہ وہ حرکت آئے گی، تو اسی فعلا کے وزن پہ ہم نے جو ہے آگے ان کی جمع لانی ہے۔ مریدن کی جمع کیا ہو جائے گی؟ مریدن کی جمع کیا ہو جائے گی؟ مرزا، مردہ، مرد، مردہ، یہ اس کی جمع ہو گئی۔ اچھا جی، قتیل، قتلہ، قتلا، جریح، جرحہ، جرحا، زخمی کو، ٹھیک ہے، اسیر، اسرا، اسرا، سریح، سرعہ، سرعا، سریح، سرعا، یہ اس کی جمع بن جاتی ہے، ٹھیک ہے، احمق، احمق، حمقاؤ، حمقا ہو جائے گا نا، او کہاں سے آ گیا؟ جی جی، حمقا، حمقا، جی، حمقا،
ٹھیک ہے، تو یہ ہے، اس وزن پہ ان کی جو ہے وہ جمع بن جاتی ہے۔ اب جو ہے ہم لوگ جو ہے قرآن پاک میں اکثر دیکھتے ہیں کہ لفظ جو استعمال ہوتا ہے ربی استعمال ہوتا ہے، اور ہم نے جو ہے قرآن پاک کی ایک آیت بھی پڑھی گئی جس میں ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اے میرے پروردگار مجھے دکھا، ربی آرینی، اے میرے پروردگار، پروردگار مجھے دکھا۔ تو یہ ربی ہوتا ہے، اس میں حرف ندا یا جو ہوتا ہے وہ حذف ہوتا ہے، حرف ندا یا اس میں موجود ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور ربی کے بعد یہ یا جو متکلم کی ہوتی ہے یہ بھی موجود ہوتی ہے، یہ دونوں چیزیں اس میں موجود ہوتی ہیں، یا اور یا متکلم، یا کون سا؟ حرف ندا کا، اور یا متکلم کون سا؟ یہ مدافعلہ بن کے آتا ہے یہاں پہ، تو یہ اصل میں یا ربی ہے، اصل میں یہ کیا ہے؟ یا ربی ہے، اور اس میں یا ڈیلیٹ ہوتا ہے، اور جو یا متکلم کی یا ہوتی ہے اس کو بھی ڈیلیٹ کر دیتے ہیں، تو یہ صرف یہ ربی بچ جاتا ہے، اس کا وہی مطلب ہے اے میرے پروردگار، ٹھیک ہے، آرینی مجھے دکھا، ہونا ربی اصلہ یا ربی، یہ ربی ہے، یہ اصل میں یا ربی ہے۔ جو مضاف ہوتا ہے وہ منصوب ہو جاتا ہے جب حرف ندا جو ہے وہ آتا ہے، جب حرف ندا آتا ہے تو مضاف کیا ہو جاتا ہے؟ منصوب ہو جاتا ہے، تو یہ یا ربا ہو گیا، یا ربا کے بعد جب یا متکلم لگی تو یا متکلم اپنے سے پہلے زیر مانگتی ہے، یہ دیکھیں یہ ربا ہے، ٹھیک ہے، یہ اصل میں کیا ہے؟ ربا ہے، یا متکلم کی وجہ سے مضاف کے ساتھ جب یا متکلم لگ جاتی ہے تو وہ منصوب ہو جاتی ہے، تو یہ یا ربا ہو گیا، اب یا متکلم کسرہ مانگتی ہے تو ہم ربا کو ربی کر دیتے ہیں، تو اس کی نیچے زیر آ گئی، اور ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے اس کے نیچے یہ زیر آئی ہے، ہونا ربی اصلو یا ربی، حذف منہ حرف ندا، اس میں سے حرف ندا جو ہے وہ حذف ہے، و یا المتکلم، اور یا متکلم بھی اس میں سے حذف ہے، ھذا مثال للمنادى منادى المضاف الی یا متکلم، یہ جو ہے مثال ہے منادہ کی، منادہ کے مضاف کی، ٹھیک ہے، یا متکلم کی طرف، ٹھیک ہے، منادہ کیا ہے؟ رب، رب جو ہے منادہ ہے، اور یا جو ہے حرف ندا ہے، اور رب جو ہے منادہ ہونے کے ساتھ مضاف ہے، اور یا متکلم جو ہے یہ مضاف الیہ ہے، تو رب جو ہے یا متکلم کی طرف جو ہے یہ مضاف ہے، تو منادہ جو ہے وہ مضاف ہے یا متکلم کی طرف۔ یہ پانچ جو ہے اس کی شکلیں جو ہے نا وہ جو ہے ہوتی ہیں، اور وہ کون کون سی ہیں؟ حذف ہوا ما بقاء الکسرۃ، ٹھیک ہے، تو اس کا جو ہوتا ہے کسرہ جو ہوتا ہے اس کو حذف کر دیا جاتا ہے، کیسے؟ یا ربی، ٹھیک ہے، تو اس میں جو ہے یا متکلم اصل میں جو ہے وہ حذف ہوئے، حذف ہا، ٹھیک ہے، ہا جو ہے وہ حذف ہو جاتا ہے، حذف ہا، اس کا جو ہا ہوتا ہے وہ حذف ہو جاتا ہے، یہ ختم ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، چلیے، حذف ہوا ما بقاء الکسرتی، یہ یعنی کہ ختم ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، نحو جیسا کہ یا ربی،
اے میرے پروردگار، ہاذا هو الاکثر، اور یہ جو ہے اکثر طور پہ ایسے استعمال ہوتا ہے، اکثر طور پہ اس کو ایسے ہی استعمال کیا جاتا ہے قرآن پاک میں۔ آپ کو یا ربی ہی جو ہے وہ لکھا ہوا ملے گا، آگے یا متکلم بہت کم ہوتی ہے، وہ حذف ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں یا متکلم جو ہوتی ہے وہ حذف ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ یا ہوتی ہے، اس کی بات ہو رہی ہے، پانچ یہ اس کی وجوہات ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس پانچ وجوہات میں سے ایک یہ ہوتی ہے کہ اس کی یا تو حذف ہو جاتی ہے لیکن کسرہ جو ہے وہ باقی رہ جاتا ہے۔ تو یا ربی میں یا تو وہ ڈیلیٹ ہوگی لیکن اپنا کسرہ جو ہے وہ چھوڑ گئی ہے، تو یہ یا ربی رہ جائے گا۔ اچھا، یہ دوسرا اثبات الیاء ساکنہ، تو دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جو یا ساکنہ ہوتی ہے کہ اس میں ایک یا ساکنہ ہوتی ہے، یا ساکنہ موجود ہوتی ہے۔ اس بات کا مطلب جو ہے یہ ثبوت کے معنی میں ہوتا ہے، موجود ہوتی ہے، یا ساکنہ موجود ہوتی ہے، یا ربی، تو یہ یا متکلم کی یا جو ہے یہ اس میں موجود رہتی ہے، یہ اس کی اصل فارم ہے، یہ اس کی جو ہے اصل فارم ہے، صحیح ہے۔ حاضر دون الاولی فی الکسرتی، اچھا جی، تو یہ اس میں یا ساکنہ جو ہے وہ موجود رہتی ہے، اور یہ جو ہے حاضر دون الاولی فی الکسرتی، اور یہ ہے بغیر کسرہ کے ہوتی ہے، یعنی کہ جو پہلے والا اس سے جو ہے وہ کم یعنی کہ استعمال ہوتی ہے، جو اوپر والا ہے ربی، یہ پہلے والے سے جو ہے وہ کم استعمال ہوتی ہے، یوں کہہ لیں آپ۔ اچھا، یہ تیسرا اثبات الیاء مفتوحۃ، اس کی یا جو ہوتی ہے وہ مفتوحہ ہوتی ہے، اس کی یا کیا ہوتی ہے، اس کی یا مفتوحہ ہوتی ہے۔ سب سے جو زیادہ استعمال ہوتا ہے ہاذا هو الاکثر، یہ سب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے یا ربی، اور اس کے یعنی کہ دوسرے نمبر پہ یہ جو ہے یا ربی استعمال ہوتا ہے، یہ دوسرے نمبر پہ استعمال ہونے والی جو ہے وہ اس کی شکل ہے۔ تیسرے اثبات الیاء، یا موجود ہوتی ہے فتح کے ساتھ، یا جو ہوتی ہے وہ موجود ہوتی ہے فتح کے ساتھ، یا ربیہ، یا ربیہ، اس کا مطلب ہی وہی ہے، اے میرے پروردگار۔ چوتھا کیا ہے، قلب الیاء الفن، ہم جو ہے جب وہ منصوب ہو جاتا ہے، یا ہوتا ہے، یا مضاف کو منصوب کر دیتا ہے، تو یہ ربا ہو گیا، تو جب اسم مفرد جو ہے وہ منصوب ہوتا ہے اس کے ساتھ ایک ہم الف کا اضافہ کر دیتے ہیں، تو یہ یا ربا ہو گیا۔ تو اس میں بھی جو ہوتی ہے وہ یا متکلم حذف ہوتی ہے، وقت الفقہ ہاؤ سکتی، اور اگر اس کے ساتھ جو ہے ہا سخت لگا دیں، اگر اس کے ساتھ ہائے سخت لگا دیں وقف کرنے کے لیے، تو یہ یا ربا ہو جائے گا۔ ہا جو ہے یہ جہاں ہم نے اگر سکون کرنا ہوگا، ٹھیک ہے، تو وہاں پہ یا ربا ہا لگ جائے گی ساتھ اس کے، یہ بھی استعمال ہوتا ہے، ربا، یا ربا اور یا ربا ہا کے ساتھ، قلب الیاء الفن و حذفها، تو یہ اس کی جو الف ہوتی ہے اس کو جو ہے یہ حذف کر دیا جاتا ہے، والاستغناء عنها بالفتح، اور اس کا جو فتح ہے وہ باقی رہتا ہے، نحو یا ربہ،
جیسا کہ یا ربا، تو اس میں بھی یا متکلم حذف ہوتی ہے، اس میں بھی یا متکلم کیا ہوتی ہے، حذف ہوتی ہے. تو یہ یا ربا، اس کا مطلب اس کا اصل بھی وہی ہے، یا ربی. اصل سب کا جو ہے وہ یا ربی ہی ہے، اور ان کا استعمال بھی سارے کا سارا وہی ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں یہ جو اس کی یا ہوتی ہے چوتھے میں، چوتھے میں جو یا ہوتی ہے اس کو الف میں بدل دیا جاتا ہے. یہ یا ربی ہوتا ہے تو اس یا کو الف میں بدل دیا جاتا ہے. جب یا کو الف میں بدلا جاتا ہے تو ظاہر الف پہلے کیا مانگتا ہے، فتح مانگتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں جو بات آپ کو بتا رہے ہیں، قلب الیاء، یا کو بدل دیا جاتا ہے الفا، الف کے ساتھ. تو یہ یا ربی تھا، یا ربی کے یا کو الف کے ساتھ بدل دیا ہے. تو جب الف کے ساتھ بدلا گیا ہے تو الف سے پہلے فتح آتا ہے، تو یہ ربی دوبارہ ربا ہو جائے گا، یا ربا. پانچویں میں کیا کرتے ہیں، پانچویں میں کہتے ہیں قلب الیاء الفن. اس میں بھی جو ہے یا کو الف میں بدل دیا جاتا ہے، اس کو بھی یا کو الف میں بدل دیا جاتا ہے. اور یا کو الف میں بدلنے کے بعد، ٹھیک ہے، اس الف کو حذف کر دیا جاتا ہے. پہلے یا کو الف میں بدلیں گے اور الف میں بدلنے کے بعد الف کو حذف کر دیں گے. یا ربی تھا، یہ دیکھیں، یا ربی. یہ کیا کیا، اس یا کو ہم نے الف میں بدلا، اس یا کو ہم نے بدلنا ہے الف میں. تو یہ کیا ہو جائے گا، یا ربا. ٹھیک ہے، یا ربا ہو گیا. اب اس کے بعد اس الف کو بھی ہم نے ڈیلیٹ کر دینا ہے. تو جب یہ الف بھی ہم ڈیلیٹ کر دیں گے تو یا ربا جا ہو جائے گا. تو یہ اس کی پانچ یعنی کہ صورتیں ہیں، اور ان کو جو ہے وہ ایک جملے میں جو ہے، وہ ایک قول میں جو ہے اس کو منتقل ہے، ربی 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 ربا ربا اور ربیہ. یہ اس کی پانچ شکلیں ہیں. ٹھیک ہے. ان پانچوں میں جو ہے سب سے زیادہ جو استعمال ہوتی ہے وہ یہ استعمال ہوتی ہے، پہلے والی ربی. دوسرے نمبر پہ جو ہمیں استعمال ہوتی ہے وہ یہ ربی ہوتی ہے، اس میں یا سکون کے ساتھ ہوتا ہے. اس میں یا جو ہوتا ہے سکون کے ساتھ ہوتا ہے. پھر اس کے بعد یہ باقی جو ہے یہ شاذ و نادر ہی استعمال ہوتے ہیں، لیکن ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نا. آگے ہے جی، اذا ہم یستبشرون. ٹھیک ہے. تو یہ اذا جو ہوتا ہے، کانا جواب شرط جملۃ الاسمیہ. ٹھیک ہے. وجبہ اقترانہ بالالفی کما علمت یجوز اقامت اذا الفجایتی. تو یہ جو ہے جب یہ جواب الشرط کے جملہ فعلیہ میں جب یہ جواب الشرط آتا ہے، ہم نے پڑھا تھا کہ جب کسی شرط کے جواب میں جملہ اسمیہ ہوتا ہے، جملہ فعلیہ میرے منہ سے نکل گیا، جب کسی شرط کے جواب میں جملہ اسمیہ آتا ہے تو ہم فا لگاتے ہیں اس کے ساتھ. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ہم فا کا استعمال کرتے ہیں. اور یہ جزو اقامہ، ہم جو ہے ازال فجائیہ بھی جو ہے
فا کی جگہ پہ استعمال کر سکتے ہیں. ہم جو ہے اذا جو ہے یہ الفجیہ، جو کہ کوئی کام اچانک جب ہوتا ہے، کوئی بات اچانک غیر متوقع طور پہ ہو جاتی ہے تو اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو فا کی جگہ پہ جواب و شرط میں جو ہے جملہ اسمیہ پہ ہم اذا کا بھی استعمال کر سکتے ہیں. اذا کانا جواب شرط جملتاً اسمیت، اگر جو ہے جواب شرط جملہ اسمیہ ہو، اگر جو ہے جواب شرط جملہ اسمیہ ہو تو پھر ہم اس کے وجب اقترانہ جو ہے ضروری ہے کہ اس کے ساتھ ہم جو ہے فا جو ہے وہ لگائیں. کما علمتا، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، یہ آپ ہم پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے، شرط جواب شرط کو سارا. تو یہاں پہ اضاف ہو جائیے فا کی جگہ پر آتی ہے، ٹھیک ہے. اضاف ہو جائیے جو ہوتا ہے یہ فا کی جگہ پہ آتی ہے. تو جملہ اسی میں اضاف ہو جائیے جو ہے جواب شرط کے طور پہ استعمال ہو سکتا ہے. اچھا جی، آگے ہم نے جو ہے وہ پڑھا تھا، مضاف کے بارے میں پڑھا تھا، کہ ادغام کرنے کے بارے میں پڑھا تھا ہم نے. ٹھیک ہے، ہم نے ادغام کرتے ہیں جب مضاف ہوتا ہے، آخری جو اس کے دو حرف ہوتے ہیں وہ دونوں ایک جیسے ہوتے ہیں تو اس کو دو بار لکھا جاتا ہے. تو مضاف جب جو ہے مجزوم ہوتا ہے، جب مضاف مجزوم ہوتا ہے تو اس کا ادغام جو ہے وہ ختم کر دیا جاتا ہے. تو اس کے دونوں حرف جو ہیں وہ پھر علیحدہ علیحدہ جو ہے وہ لکھے جاتے ہیں. دونوں ہی صورتیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. اس کو آپ جو ہے وہ اکٹھا کر کے بھی لکھ سکتے ہیں اور اس کو آپ جو ہے علیحدہ علیحدہ بھی کر سکتے ہیں. تو وہ جو ان کا ادغام ہوتا ہے اس کو جب ہم علیحدہ علیحدہ کر دیتے ہیں تو اس کو الفق الادغام کہتے ہیں. اس کو الفق الادغام کہتے ہیں. تو اس کو دونوں جو ہے دونوں ہی صورتیں جو ہے وہ اس کی درست ہوتی ہیں، چاہے آپ اکٹھا کر دیں چاہے آپ جو ہے اس کو علیحدہ علیحدہ کر دیں. جیسا کہ لم یا شدہ، لم کی وجہ سے فعل مضارع ہے تو مجزوم ہو گیا، اور دوسرا کیا ہے لم یشدد، یہ دونوں دال علیحدہ علیحدہ آ گئے. شدہ، ٹھیک ہے، اور یہ کیا ہو جائے گا اشدد ہو جائے گا، اشدد ہو جائے گا، ٹھیک ہے. یہ اشدد ہو جائے گا، شدہ اشدد ہو جائے گا. تو یہ اس کے مجزوم جو ہے اس میں جو ہے ادغام ختم کرنے کا یہ طریقہ ہے، اس کو فق الادغام کہتے ہیں. وفی تنزیلی، اور جیسا کہ قرآن پاک میں ہے وحلل عقدہ تم من لسانی، کھول دے. تو یہ طلب پائی جا رہی ہے، جب طلب ہوتی ہے تو فعل مضارع وہ مجزوم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، امر کے یہ اس میں استعمال ہو رہا ہے تو یہ فعل مضارع مجزوم ہے. وحلل عقدۃ من لسانی، میرے زبان کی گرہ کھول دے، ٹھیک ہے، اور میری زبان کی گرہ کھول دے. تو اس میں لل جو ہے یہ اس کو ہم جو ہے دیکھ رہے ہیں کہ ایک لام اور دوسرا لام جو ہے یہ علیحدہ علیحدہ لکھے گئے ہیں، تو اس کا جو ہے ادغام جو ہے یہاں پہ ختم کیا گیا ہے. یہاں پہ ادغام جو ہے اس آیت میں اس کو ختم کیا گیا ہے. اب 13واں ہے ما نوح ما فی کما یتکلم اہل فرنسا. تو یہ ما جو ہے یہ ما مصدریہ ہے، ٹھیک ہے. اس ما کو کیا کہتے ہیں، ما مصدریہ ہوتی ہے. یہ ما نو کون سی قسم ہے،
कौन सी किस्म है? माँ। फी कमा यतकल्लमु अहलु फरंसा, तुम तो ऐसे बोलते हो जैसे अहले फ्रांस बोलते हैं, या तुम अहले फ्रांस की तरह बोलते हो, तुम अहले फ्रांस की तरह बोलते हो। तो ये जो माँ है, ये माँ अल मस्तरिया है। अच्छा, ये माँ जायदा भी इसको कहते हैं, माँ मस्तरिया है, ठीक है। माँ मुफरद अल जुलूदी, यानी कि मुफरद जो है यहाँ पे मुदाफ बन गया है, तो इसलिए अल जुलूदी जो है ये मुदाफ इलैह होने की वजह से मजरूर हो गया है। तो असल में वो कहना चाह रहा है कि अल जुलूद की जो है वो मुफरद क्या है, ठीक है। तो ये माँ इस्तिफामिया की है, तो इसकी जब जो मुफरद है वो अल जिल्दू है, स्किन को कहते हैं। अब 19वां है, उस्कुर बाबा कुल्ली फेलिन मिम्मा याती। इस तनशरा, इस तनशरा ये किस बाब से है? बाब वो ये सर, इस्तीफाल। इस तफ आला से है, ये बाब इस्तीफा। इस तफ आला से है, ठीक है। ये आखिरी जो हमने बाब पढ़ा था सुलासी मजीद का, ठीक। इसका मतलब होता है नाक में पानी डालना, इसका मतलब क्या होता है? नाक में पानी डालना। तक्का अरा, ठीक है, इसका मतलब होता है परे हटना। और ये किस पे है? तफ आला के वजन पे है। इस तब शीरा, तो ये किस पे है? इस तफ आला, जो आखिरी हमने बाब पढ़ा था। लाना, ये दाराबा जो है उस बाब में से है। लाना का मतलब होता है नरम होना। इस तब शीरा, खुश हो जाओ। अब ये आखिरी बच गया है, ठीक है। इसमें देखें हम, मालम युगरगिर, यहाँ तक के ये माँ जो है यहाँ पे उसकी हम बात करेंगे, ठीक है। इस माँ की हम जो है बात करेंगे। मालम युगरगिर, उसने गरारा ना किया, उसने गरारा ना किया, ठीक है। अब लम का मतलब तो ना होता है, नफी के लिए आता है ना, ठीक है। तो ये जो माँ है ये नफी की नहीं है। ये एक बात चल रही है कि जब तक वो गरारा ना कर ले, या जब तक, ठीक है, या जब तक उसने गरारा ना किया, ये एक मुद्दत को बयान करता है, ठीक है। तो इसका मानी जब तक होता है। आई मुद्दत, जिसके मानी है मुद्दत। अदमिल गराराती, गरारा ना करने की मुद्दत, यानी कि जब तक उसने गरारा ना किया उस वक्त तक की मुद्दत है, उस वक्त तक का मौका है। यानी कोई बात चल रही है, ठीक है, आगे मिसालों से मजीद समझ आ जाएगी, ठीक है। हाजी माँ अल मस्तरियत तो जरफियतु, ये जो माँ होती है ये मस्तरिया होती है, जरफिया होती है, ठीक है। हा का हम सिलातन उखरा, हा का मतलब ये खुश, ठीक है। अब यहाँ पे बात को आपको सही समझ आएगी इन मिसालों में। सैयबकल इस्लाम, इस्लाम बाकी रहेगा, इस्लाम बाकी रहेगा। माँ बकीयल आलमू, जब तक आलम बाकी रहेगा, जब तक दुनिया बाकी रहेगी, ठीक है, जब तक आलम बाकी रहेगा इस्लाम बाकी रहेगा। तो यहां तक इस्लाम के बाकी रहने की मुद्दत क्या है? इस्लाम के बाकी रहने की क्या मुद्दत है? जब तक ये दुनिया रहे। जब तक ये दुनिया रहेगी, ठीक है। तो ये जो माँ है
یہ مدت کو ظاہر کرتا ہے، ٹھیک ہے، مدت کے معنی میں آتا ہے جب تک، اور جب تک وقت کو ظاہر کرتا ہے تو یہ ما ظرفیہ جو ہے وہ ہو جائے گی، ما ظرفیہ جو ہے وہ کون سی ہو جائے گی؟ زمان والی ہو جائے گی، جب تک وقت کو، یعنی کہ وقت کی مدت کو جو ہے یہ اس کو ظاہر کرتا ہے۔ اسلام باقی رہے گا، کب تک باقی رہے گا؟ جب تک دنیا باقی رہے گی۔ تو اسلام کا باقی رہنا دنیا کے باقی رہنے تک ہے۔ ایہ مدت بھی قائل عالمی، ٹھیک ہے، مطلب یہ کہ دنیا کے قائم رہنے کی مدت، دنیا کے باقی رہنے کی مدت۔ اب آگے ہے اطیعونی ما اطاعت اللہ و رسولہ، اطیعونی میری اطاعت کرو، میری فرما برداری کرو، ما اطاعت اللہ و رسولہ، جب تک میں اللہ کی اطاعت کروں، میری اطاعت کرو جب تک میں اللہ کی اطاعت کروں، و رسولہ، اور اس کے رسول کی۔ تو میری اطاعت کب تک کرنی ہے آپ نے؟ جب تک کہ میں اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا رہوں۔ جیسے ہی میں نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو چھوڑ دیا تو آپ پہ میری اطاعت کرنا جو ہے وہ واجب نہیں رہ گیا، فرض نہیں رہ گیا، آپ پھر میری اطاعت کرنا چھوڑ دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو میری اطاعت ہے کب تک ہے؟ جب تک میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہوں، اس وقت تک آپ نے میری اطاعت کرنی ہے۔ تو یہ جب تک کے معنی میں آ رہا ہے۔ آئیے مدتن اطاعتی اللہ و رسولہ، تو یہ جو ہے مدت ہے، ٹھیک ہے، کون سی؟ اطاعتی اللہ، جب تک میں اللہ کی اطاعت، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہوں۔ آ گیا تیسرا، اجلس فی حاذل کرسی، اس کرسی پہ بیٹھ جاؤ، اس کرسی پہ بیٹھ جاؤ، ما لم یاتی، جب تک نہیں آتا، صاحبہ، اس، یعنی کہ کرسی والا کہہ لیں آپ، ٹھیک ہے، جب تک یعنی کہ اس سیٹ والا یا کرسی والا نہیں آتا اس وقت تک آپ کرسی پہ بیٹھ جاؤ۔ تو اس میں اس کو کرسی پہ بیٹھنے کی اجازت ہے، اس کو کرسی میں بیٹھنے کی اجازت ہے ایک خاص مدت تک۔ کب تک؟ جب تک جو ہے اس کا جو ہے وہ جو کرسی والا ہے وہ آ نہیں جاتا۔ ایام مدت، یہاں پہ جو مدت ہے کب تک کی ہے؟ عدم اتیان صاحب ہی، اس کا جو مالک ہے اس کے آنے کی مدت تک ہے، اس کے نہ آنے کی مدت تک ہے۔ وہ تب تک بیٹھ سکتا ہے جب تک وہ نہیں آیا، جیسے ہی وہ آ جائے گا، ٹھیک ہے، تو اس کو کرسی سے اٹھنا پڑ جائے گا، یعنی کہ مالک کے آنے تک کی مدت ہے اس میں۔ اس کرسی پر بیٹھ جاؤ جب تک کہ اس کا مالک نہیں آتا۔ تو بیٹھنے کی جو مدت ہے وہ ہے مالک کے نہ آنے تک، مالک آ گیا تو آپ کو اٹھنا پڑے گا۔ یہ فعل کے ہے، ہم اس کو پڑھ چکے ہیں، یہاں پہ ایک نظر جو ہے اس پہ دوڑا لیتے ہیں، کیونکہ یہ ہمارا جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے کام۔ اب اس کے بعد کوئی بھی جو ہے وہ فعل کے متعلق ابواب جو ہے وہ نہیں آئیں گے، ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم صرف اور صرف جو گرامر ہے اس کو ہی پڑھیں گے، تو کیونکہ اس کے بعد افعال کے ابواب نہیں آنے، تو جو کون کون سے ہیں ہم ان کو ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں۔
فعل ہوتا ہے اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں، الثلاثی ہوتا ہے اور الرباعی ہوتا ہے۔ ثلاثی کیا ہوتا ہے؟ جس کے اپنے تین اصلی حروف ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جس کے تین حرف ہوتے ہیں، اپنے اصلی تین جو حروف ہوتے ہیں اس کو ثلاثی کہتے ہیں۔ اور یہ ثلاثی مجرد کیا ہوتا ہے؟ ثلاثی مجرد جس کے تین ہی حروف ہوں اور تین کے تین ہی اصلی ہوں، تین ہی ہوں اور تینوں کو تینوں ہی اصلی ہوں، اس میں چوتھا حرف نہیں ہونا چاہیے، تو وہ ثلاثی مجرد ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح ربائی، ربائی کے چار اصلی حروف ہوتے ہیں، اور ربائی مجرد تب تک ہے جب تک اس میں صرف چار اس کے اصلی حروف ہیں، جب تک چار اس کے اصلی حروف ہیں تب تک وہ ربائی مجرد ہے، اور جیسے ہی اس میں پانچواں حرف آ جائے گا تو پھر وہ ربائی مزید ہو جائے گا۔ اسی طرح ثلاثی میں جب چوتھا حرف آ جائے گا تو وہ ثلاثی مزید ہو جائے گا، مجرد باقی نہیں رہے گا، مجرد باقی نہیں رہ جائے گا، پھر ہم اس کو ثلاثی مزید کہہ لیں گے اور اس کو پھر رباعی مزید کہہ لیں گے۔ جو ثلاثی مجرد ہے اس کے 6 ابواب ہم نے جو ہے وہ دوسری کتاب میں پڑھے تھے۔ فعلا یفعلو کے وزن پہ ہوتا ہے، کتبا یکتبو جو اس کا پہلا باب ہے۔ دوسرا فعلا یفعلو جیسے جلسا یجلسو، یہ فعل ماضی کا دوسرا باب ہے مجرد کا۔ فعلا یفعلو ذهب یذهب جس کا تیسرا باب ہے۔ اور فاعلا یفعلو سمیع یسمع کے وزن پہ ہوتا ہے، یہ اس کا چوتھا باب ہے۔ پانچواں فعولا یفعلو کسورا یکسورو، یہ اس کا پانچواں باب ہے۔ اب آتے ہیں چھٹے کی طرف، فاعلا یفعلو وارثا یارثو، تو یہ مجرد کے جو ہیں 6 ابواب ہیں۔ مجرد کے فعل ماضی مجرد، ثلاثی مجرد کے فعل ماضی ثلاثی مجرد کے یہ 6 باب ہیں۔ اس کے بعد جو ہے ثلاثی مزید کی بات آ جاتی ہے، المزید لہو اسنا عشر بابا، جو ثلاثی مزید ہے اس کے 12 ابواب ہیں۔ ثلاثی مزید کے کتنے ابواب ہیں؟ اس کے 12 ابواب ہیں۔ 10 تو ہم نے پڑھ لی ہیں، ٹھیک ہے، 10 ہم نے پڑھ لی ہیں۔ پہلا باب کیا تھا اس کا؟ فعلا، اس میں کیا ہوتا ہے کہ آئین کلمہ 2 دفعہ جو ہے وہ ریپیٹ ہوتا ہے۔ دوسرا جیسے سلمہ، دوسرا کیا افعلا، اس میں ایک حمزہ جو ہے اس کا اضافہ کیا جاتا ہے، افعلا اسلم جیسے ہے۔ تیسرا اس کا ہے فعلا، اس میں جو فا کلمہ ہوتا ہے اس کے بعد ایک حمزہ جو ہے یہ ایڈ کیا جاتا ہے، جیسے جاہدہ۔ چوتھا یہ ہے تفعالا، اس میں آئین کلمہ جو ہے 2 بار آتا ہے اور اس سے پہلے جو ہے تا کا اضافہ کیا جاتا ہے، جیسے تعلم۔ پانچواں ہے تفعالا، اس میں ایک تا کا شروع میں اضافہ ہوتا ہے اور فا کلمہ کے بعد ایک الف کا اضافہ ہوتا ہے، جیسے تناولا۔ چھٹا جو ہے انفعالا، اس میں الف اور نون کا شروع میں اضافہ ہوتا ہے، ان کا سارا جیسے ہے۔ افتعالا، شروع میں ایک حمزہ آتا ہے اور فا کلمہ کے بعد تا آتا ہے، جیسے استمع، اجتماع۔ اور اس طرح اف اللہ، ایک الف آ جاتا ہے شروع میں اور لام کلمہ جو ہے وہ 2 بار ریپیٹ ہوتا ہے، جیسے احمرہ۔ نواں کیا ہے استفعالا، ٹھیک ہے، یہ ہم نے جو ہے ابھی آخر میں پڑھا تھا، استقبالا۔ اور اس کے بعد اف اللہ جو ہے یہ کیا ہے، اس کو اف اللہ کر کے پڑھیں گے، جیسے احمرہ، ٹھیک ہے۔
تو یہ جو ہے یہ اس کی آگے دوسری قسم ہے. اور یہ 11واں اور 12واں جو ہے آپ نے نہیں پڑھے. اف او والا، اس میں اف او الا، تو اس جیسے ای شو شبا. اور اس کا 12واں جو باب ہے اف اولا، جیسے اچ لوزا. تو یہ اس کے 12 ابواب ہے، 10 ہم نے پڑھے ہیں جو کہ ضروری تھے. ٹھیک ہے. آپ جاتے ہیں ہم ربائی کی طرف. المجرد له باب واحد. ربائی مجرد جو ہے اس کا ایک ہی باب ہے. ربائی مجرد کا ایک ہی باب ہے. اور اس کا کیا وزن ہے؟ فعلالا. فعلالا تو اس جیسے ترجمہ، اور اس کا یہ ایک ہی وزن ہے. اس کا دوسرا کوئی باب نہیں ہے، ایک ہی باب ہے. اب چلتے ہیں مزید کی طرف. المزید لاہو ثلاثت ابواب. ربائی مزید جو ہوتا ہے اس کے 3 ابواب ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ربائی مزید کے اس کے 3 ابواب ہوتے ہیں. اب تینوں میں سے پہلے کو دیکھ لیتے ہیں. پہلا کیا ہے؟ تفعلال. اس میں کیا ہوتا ہے؟ ما زید فیہ حرف واحد. اس میں ایک حرف کا اضافہ کیا گیا ہے. اس میں ایک حرف کا اضافہ کیا گیا ہے. تو اصل کیا ہے؟ فعلالا ہے، تو اس سے پہلے تا کا اضافہ کیا گیا ہے. اس میں ایک تا کا اضافہ جو ہے وہ فا کلمہ سے پہلے جو ہے وہ کیا جاتا ہے، جیسے تمد مدہ. دوسرا کیا ہے؟ ما زید فیہ حرفان. دوسرے میں 2 حروف کا اضافہ کیا جاتا ہے. اس میں ایک پہلا حرف کون سا ہے؟ الف کا اضافہ ہوا ہے. دوسرا اضافہ کیا ہوا ہے کہ جو آخری اس کا کلمہ تھا لال وہ 2 دفعہ آ گیا ہے. لام جو ہے 2 دفعہ آ گیا ہے. اس کے اوپر تشدید آ گئی ہے، جیسے اتما انا، تو نون جو ہے یہ شدہ کے ساتھ آ گیا ہے. اور اسی طرح اف ان لالا، اس میں بھی 2 حروف کا اضافہ کیا گیا ہے، ایک الف کا اور دوسرا نون کا. اف ان لالا جیسے احرن جمع. اور بائی مجرد ہیز 1 باب. اور بائی مجرد کا جو ایک ہی باب ہے، ٹھیک ہے، جو ہم نے ابھی پڑھا. اینڈ ربائی مزید ہے 3 ابواب. ربائی مزید کے 3 ابواب ہیں. یہ اس کا ٹیبل ہے. اس کو تھوڑا بڑا کر لیتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو مجرد فعل ماضی فعلالا، ٹھیک ہے، اور اس کا فعل مضارع یفعللو ہو جائے گا. اس کا مصدر فعلالتن کے وزن پہ ہوتا ہے. اس کا اسم الفاعل مفعللن ہوتا ہے. اور اس جو اسم مفعول ہوتا ہے مفعلالن ہوتا ہے. اسم فاعل اور اسم مفعول میں زیر زبر کا فرق ہی ہوتا ہے. اب آ جاتے ہیں مزید کی طرف. مزید میں جو پہلا ہے تا فعلالا، اس میں ایک حرف کا اضافہ کیا جاتا ہے. اس میں ایک حرف کا اضافہ کیا جاتا ہے. اس میں تا کا اضافہ کیا گیا ہے. اور اس کا مضارع ہو جائے گا یتفعللو. اس کا مصدر ہو جائے گا تفعلولن. اور اس کا اسم الفاعل متفعللن. اور اس کا مفعول متفعللن ہو جائے گا. دوسرا جو ہے افعل اللہ، ایک اس میں الف کا اضافہ ہوتا ہے اور آخری جو کلمہ ہوتا ہے وہ 2 بار جو ہے دہرایا جاتا ہے. جس کا ماضی ہے یفعللو، مضارع ہو جائے گا افعلالن. ٹھیک ہے، یہ اس کا مصدر ہو جائے گا. اور مفعلیلو، یہ اس کا جو ہے
اسم فاعل ہو جائے گا اور اس کا جو ہے اسم مفعول نہیں بنتا، ٹھیک ہے۔ افعان لالا، اس میں بھی دو حروف کا اضافہ کیا گیا ہے، الف اور نون کا، یہ ماضی ہے۔ یا افعان لیلو، اس وزن پہ اس کا مضارع بنے گا، اس کا مصدر اف ان لالن کے وزن پہ بنے گا، اس کا اسم الفاعل مف ان لیلون کے وزن پہ بنے گا، اور اس کا اسم مفعول جو ہے وہ نہیں بنتا۔ تو یہ ہمارا سبق تھا آج کا، ہمارے ابواب جو ہیں ختم ہو گئے ہیں۔ اب جو ہے آپ کو ابواب جو ہے وہ نہیں پڑھنے پڑیں گے، تو باقی ہمارے 8 سبق رہ گئے ہیں، ان میں زیادہ سے زیادہ جو آپ لوگوں نے چیز سیکھنی ہے وہ گرامر کی ہوگی، اس میں آپ لوگوں نے گرامر کو ہی سیکھنا ہے، اور وہ بڑے اہم جو ہیں وہ ابواب ہوں گے، اس میں جو ہے بڑی باریکیاں جو ہیں وہ جو ہے ابھی سے شروع ہو گئی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے 2 چیپٹروں سے کافی جو ہے وہ باتیں آپ کو نئی نئی جو ہے وہ مل رہی ہیں، تو آگے بھی انشاءاللہ ایسے ہی ہوگا۔ تو اس میں کوئی ہے بات پوچھنے والی کسی کی؟ جی وہ فہل یہلک الا الفاسقون، تو حل نافیہ بھی ہوتا ہے کیا؟ کہاں پہ ہے؟ شروع میں آیا تھا۔ حال تو وہ سوالی ہے نا، حال نافیہ کہاں سے ہو گیا؟ تو اس میں ہے فہل یہلک، ہلاک ہوگا، اللہ ہے نا، اللہ سوائے، تو ہلاک ہوگا کیا سوائے قوم فاسقین۔ فحل یفلکو، کیا کوئی ہلاک، کیا کوئی ہلاک جو ہے ہوگا، الا القوم الفاسقون، جو ہے اس کے علاوہ، یعنی کہ فاسق لوگوں کے علاوہ، اس میں نفی تو نہیں پائی جا رہی نا۔ اچھا یہ اور سوال ہے۔ سوال ہے، حال تو سوال ہی ہے نا، ہاں فحل اور کیا، تو کیا ہلاک ہوگا اور کیا، سوائے قوم فاسقین؟ ہاں جی، ٹھیک، اور کیا کوئی سوائے فاسق لوگوں کے بھی ہلاک ہوگا، ٹھیک ہے۔ جی جی ٹھیک۔ ہاں صحیح۔ یعنی کہ یہ سوال ہے، اس میں خالص دفام کے لیے ہوتا ہے نا، جی ٹھیک ہے۔ دوسری جگہ میں نے ترجمہ میں دیکھا ہوں۔ کہ ہلاک نہیں ہوگا سوائے قوم فاسقین۔ بات ایک ہی ہے نا، جی یعنی کہ مطلب تو اس کا اگر آپ مطلب نکالیں تو وہ یہی ہوگا نا کہ فاسقوں کے علاوہ کوئی بھی ہلاک نہیں ہوگا۔ جی اگر آپ اس کو سوالیہ نہ بنائیں، اس کو سیدھا جملہ کر دیں، تو فاسقوں کے علاوہ کوئی بھی ہلاک نہیں ہوگا۔ اگر آپ اس جی کو سوالیہ بناتے ہیں تو سوالیہ میں تو یہی ہوگا نا، فحل یحلکو، اور کیا کوئی ہلاک ہوگا، الا القوم الفاسقون، فاسق لوگوں کے علاوہ۔ تو جب اس کا آپ سیدھا جی ترجمہ جی کریں گے تو پھر یہی کریں گے، فاسق لوگوں کے علاوہ کوئی بھی ہلاک نہیں ہوگا۔ تو یعنی کہ جب ترجمہ کرتے ہیں نا، تو اپنی زبان میں جب ایک زبان سے دوسری زبان میں ترجمہ کیا جاتا ہے نا، تو بات کو سمجھنے کے لیے جو ہے لفظوں کا ترجمہ نہیں پھر کیا جاتا، بات مقصد جی بات کو سمجھانا ہوتا ہے۔ ہاں جی، تو بات وہ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، جو ترجمہ ہے جی نا جی ترجمہ، ٹھیک۔ ہاں، مطلب کہ اس کا مفہوم جو ہے وہ ٹھیک ہے۔ جی اور کوئی بات؟ جی نہیں بس۔ جی کسی اور؟ چلیں اس کو ختم کرتے ہیں انشاءاللہ۔ کل جو ہے ہماری جو انگلش والی کلاس ہے نا، دن کو 12 بجے ہوگی، انڈیا کے 12:30 بجے، ٹھیک ہے۔ کہ جمعے والے دن صرف وہ 11 بجے ہوا کرے گی، باقی ہفتے اتوار کو وہ 12 بجے ہوا کرے گی، جی سر۔ کیونکہ ہمارے ہاں تو ٹائم ہوتا ہے پاکستان میں لوگوں کے پاس، لیکن انڈیا والے جو ہے ان کے لیے مشکل ہوتی ہے، انڈیا بنگلہ دیش کے لوگوں کے لیے، کہ وہاں پہ جو ہے جمعے کا ٹائم ہو چکا ہوتا ہے۔ جی سر بالکل ایسی ہے۔ ہاں جی۔ لیکن ہمارے یہاں بھی 1.5 گھنٹہ پہلے اذان دے دیتے ہیں، جماعت 2 بجے کراتے ہیں، 12:30 بجے اذان دے دیتے ہیں، اچھا۔ ٹھیک ہے،
کیونکہ ظہر تو تقریباً 12 بجے ظہر کا ٹائم تو ہو جاتا ہے نا، جمعے کا ٹائم تو 12 بجے ہو جاتا ہے۔ یہ تو جی ہمارے سر۔ یہاں سہولت ہے، یہ ہمارے پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش میں سہولت ہے، دنیا میں نہیں ہے یہ۔ دنیا میں سوئی پہ سوئی چڑھتی ہے، اذان ہو جاتی ہے، 10 منٹ کے بعد جماعت ہو جاتی ہے۔ اگر اذان 10 منٹ لیٹ ہو جائے تو بغیر اذان کے لوگ جماعت دے دیتے ہیں، بے وقتی اذان نہیں دینے دیتے، اپنے معاشرے میں فتنہ نہیں پیدا کرتے وہ لوگ۔ یہ نہیں ہوتا ہے کہ اس مسجد پہ اے، ہاں جی، سر ہمارے یہاں ایسا کیوں ہوتا ہے پھر؟ ہمارے ہاں جو ہے، ہمارے ہاں جو اسلام پہنچا ہے نا، وہ کوئی اور ہی وکری قسم کے یعنی کہ پہنچا ہے، یعنی کہ قرآن سے دور، حدیث سے دور، ٹھیک ہے۔ جی ہمارے یہاں بالکل۔ سنا سنایا، ٹھیک ہے، وہ کوئی جو ہے زیادہ، جو ہمارے یہاں اسلام پہنچا ہے نا، وہ کہہ لیں کہ اسلام سے زیادہ ہمارے یہاں جو ہے وہ تصوف پہنچا ہے، ٹھیک ہے، یعنی جی کہ اسلام پیچھے رہ گیا، اور صوفیزم یہ جو ہے نا اسلام سے بڑھ کے جو ہے نا اس نے جگہ اختیار کر لی ہے، بالکل ایسی ہے سر۔ ٹھیک ہے۔ تو ہمارے پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش میں جو اسلام آیا ہے نا، وہ آیا ہے صوفیوں کے ذریعے، ٹھیک ہے۔ جی جب آپ صوفیزم کو پڑھتے ہیں تو اسلام کا اور صوفیزم کا کوئی تعلق نہیں آپس میں بنتا، بلکہ میں نے جی جتنا پڑھا ہے اس کو، میں تو یہی کہتا ہوں کہ صوفی جو ازم ہے، یہ تو کوئی مذہب بھی اور ہے کوئی، یعنی کہ مذہب تو اور چیز ہوتی ہے نا، مذہب سے بالکل۔ دین ہی کوئی اور ہے یہ والا۔ جب آپ جی صوفیزم کو پڑھتے ہیں نا تو آپ کو دین اسلام نہیں لگتا، جی وہ کوئی دین ہی اور ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے یہاں نا اصل یہ مسئلہ ہے، سردیوں میں پاکستان میں 11:45 بجے اذان کا ٹائم ہو جاتا ہے، کتنے بجے؟ 12:45 بجے، علاقے کے جی حساب سے کہیں 12 بجے ہوتا ہوگا، کہیں 11:30 ہو جاتا ہوگا، ٹھیک بالکل۔ ہے۔ یہاں پہ کسی مسجد میں 1 بجے اذان ہو رہی ہے، کسی میں 1:10 پہ ہو رہی ہے، کسی میں 1:20 پہ ہو رہی ہے، کسی پہ 1:30 بجے ہو رہی ہے، کسی میں جو ہے وہ ظہر کی اذان ہو رہی ہے جناب 2 بجے، 1:45 بجے، ایک ختم ہوتی دوسری شروع ہوتی، دوسری ختم ہوتی تیسری شروع ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو عجیب، یعنی کہ اسلام کے ساتھ جو ہے نا ان لوگوں نے مذاق بنایا ہوا، جو اصل حکم ہے وہ یہی ہے کہ سوئی پہ سوئی چڑھ گئی ہے، اذان کا جی وقت ہو گیا ہے، آپ اذان دے دیں، آپ جماعت کرا دیں، جو فارغ ہیں وہ آ کے نماز پڑھ لیں گے، جنہوں نے بعد میں پڑھنی ہے، ٹھیک ہے، وہ اپنے وقت جی پہ پڑھتے رہیں گے، بالکل ٹھیک ہے۔ تو پوری دنیا میں یہی ایک اصول چلتا ہے۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے جہاں میں رہتا ہوں وہاں پہ کبھی اسپیکر کا مسئلہ ہو جاتا ہے، ان کا ساؤنڈ سسٹم خراب ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو کوئی مسئلہ ہوتا ہے، 5-10 منٹ اس کو ٹھیک کرنے میں لگ جاتے ہیں، تو 5-10 منٹ بعد ان کو اذان دینے کی اجازت نہیں ہوتی، وہ جی اپنے معاشرے میں فساد کو پیدا نہیں کرتے بالکل کہ آج اس مسجد میں 10 منٹ ہم نے اذان لیٹ دینے کی اجازت دی ہے، تو پھر یہ رواج نہ چل پڑے اور ہر مسجد والا کبھی کوئی 5 منٹ بعد دے رہا ہے، کوئی 10 منٹ بعد دے رہا ہے، کوئی 20 منٹ بعد دے رہا ہے، تو وہی پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش والا جو ہے وہ نظام چل جائے گا، ٹھیک ہے۔ بالکل۔ تو وہاں پہ بغیر اذان کے اگلے نماز جو ہے وہ جماعت کرا دیتے ہیں، اپنے معاشرے میں وہ تقسیم پیدا نہیں کرتے۔ ہاں بالکل، ہمارے یہاں تو سر عصر میں بھی اتنی لیٹ ہوتی ہے، حالانکہ وہاں جب ہم حج پر گئے تھے تو 4 بجے ایگزیکٹ نماز ہو جاتی تھی ساری دنیا میں سعودیہ ایسے میں۔ ہی ہے، ساری دنیا میں ہی ایسے ہے، ٹھیک ہے، اور یہاں بالکل غروب تک نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں لوگ۔ ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ جو ہے نا ہر بندے کو اپنی ایک سہولت ہے، ٹھیک ہے، اپنی سہولت کے مطابق جو ہے نا ہم لوگوں نے اس کو وہ کیا ہوا ہے۔ کسی مسجد میں جو ہے یہ ہم ایسے کر لیں گے، دوسرا کہتا ہے ہم ایسے کر لیں گے، تیسرا کہتا ہے ہم ایسے کر لیں گے، تو وہ اپنی اپنی بس یعنی کہ من موجیوں میں جو ہے نا وہ چل رہے ہیں۔ تو سر جو نقشے سے ہم بھی نماز پڑھ سکتے ہیں نا پھر تو؟ اپنا جیسے ٹائم ہوتا ہے فوراً اذان کا ویٹ بھی نہ کریں۔ نماز کے لیے جو ہے اذان جو ہے وہ ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جی نماز کا ٹائم ہو گیا ہے آپ کے ہاں، فرض کرے دن کو سردیوں میں 11:45 بجے ٹائم ہو جاتا ہے، ہر علاقے کا جی مختلف ہوتا ہے، اپنے علاقے کے حساب سے آپ چیک کر لیں، گوگل سے چیک کر لیں، جی ٹائم ہو جی گیا، وضو کرے، نماز پڑھے۔ آپ نے کون سا مسجد میں جا کے نماز پڑھنی ہے؟
बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। एक जी हमारे यहाँ सर। सबसे बड़ा मसला ये भी है कि औरतों को मस्जिद जाने की तो इजाज़त नहीं है, लेकिन बाजार जाने की इजाज़त है, सिनेमा जाने की इजाज़त है, पार्कों में जाने की इजाज़त है। यहाँ बिल्कुल। पे सुबह की जब अजान होती है ना, दादा, जी। बेटा, बहू, पोते, पोतियां, पूरा खानदान इकट्ठा होकर सुबह की नमाज पढ़ने के लिए आता बिल्कुल, हमारे यहाँ तो सर इस तरह की मस्जिदें ही नहीं है। है। ठीक है। औरतों के लिए अरेंजमेंट होना ऐसा है ही नहीं यहाँ पर। ठीक है। पूरा खानदान जो है सुबह की नमाज पढ़ने के लिए आता है। दादा घर को वापस चला जाता है, जो बूढ़े होते हैं घर को वापस चले जाते हैं, जो वालदेन होते हैं बच्चों को लेते हैं, नाश्ता करते हैं, बच्चों को स्कूल छोड़ते हैं, वो काम पे चले जाते हैं। यानी कि सुबह की नमाज से पहले वो स्कूल जाने की तैयारी करके आए होते हैं, सुबह की नमाज पे वो ऑफिस जाने की तैयारी करके आए होते हैं, और सुबह की नमाज के बाद वो सीधे अपने काम पे जाते हैं, बच्चे सीधे बिल्कुल स्कूल जाते हैं। सही। ठीक है। तो इस वजह से यहाँ के लोगों में जो है वो अवेयरनेस ज्यादा ज्यादा, दीन का नॉलेज जो है ना वो ज्यादा है। ठीक है। तो हमारे यहाँ जो है ना बस कह लें कि शोर ज्यादा है। ज्यादा जो मशहूर चीज है वो यही है कि हाँ, जब मैं पाकिस्तान में था तो यही बात सुना करते थे कि पाकिस्तान इस्लाम का किला है, पाकिस्तान ना होगा तो इस्लाम क्या क्या बनेगा। तो जब मैं 20 साल पहले पाकिस्तान से निकला तो लोगों से मिला, तो मुझे समझ आई कि जितनी मिट्टी इस्लाम की पाकिस्तान में पलीत है इतनी दुनिया में कहीं भी नहीं है। जितना हमने इस्लाम को पाकिस्तान में जो है ना बेवकूफ किया हुआ है, इतना तो दुनिया में कहीं भी नहीं है। लोगों के पास दीन का नॉलेज है, लोगों के पास दीन का इल्म है। ठीक है। लोग फिर लोग उस पर अमल भी करते हैं। ठीक है। तो हम लोगों ने एक खाम का एक वो बनाया हुआ है, हम नहीं होंगे तो क्या बनेगा इस्लाम का, पाकिस्तान नहीं होगा तो क्या बनेगा इस्लाम का। और जब लोग पाकिस्तान आके देखते हैं तो वो उल्टे मायूस हो जाते हैं, कहते हैं यार कि हम इस क्या समझते हैं, और ये इस्लाम है, ये क्या चीज है। बिल्कुल सर, ऐसे ही हो रहा है। इंडिया में और भी ज्यादा बुरा हाल है। हर जगह ही है। ठीक है। अब सोशल मीडिया से और ज्यादा हो गया। ठीक है। जी। सोशल मीडिया से अब जो है और ज्यादा हो गया। बस अल्लाह ताला कुरान और हदीस के साथ हम सबको एक साथ जुड़वा दे, तो इससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं। तो यहाँ पे जो ये है एक रियासत है जौहर बारू, उसकी जो मलका थी ना, उसका जो पेज का जो एडमिन था ना, उसने जो है ना ये मेराज के दिन की जो है ना मुबारकबाद अपलोड की थी। जहरा मलका खुद तो पेज को नहीं चलाती ना, फेसबुक पेज को, उसके कुछ जहरा बंदे ही रखे होंगे जो उसके पेज को रन करते थे। तो उसने जो है वो मेराज की जो है वो पोस्ट जो है वो की थी। तो उस पे फिर मैंने उसको कमेंट किया था। 27 रजब को हमारे यहाँ मनाते हैं। ठीक है। जी सर। मेराज जो हमारे यहाँ 27 रजब 27। को। जी। तो मैंने फिर उस पर यह कमेंट किया था कि मैंने कहा ये कि ऐसी कोई रवायत मौजूद नहीं है कि ये 27 रजब को मेराज हुई थी, बल्कि ऐसी भी कोई रवायत नहीं है कि ये रजब के महीने में हुई थी। बिल्कुल सर, ऐसा ही है। क्या मैंने भी देखा है। इस बात की भी कोई हदीस या कोई रवायत मौजूद नहीं है कि जो जी। मेराज हुई थी वो रजब के महीने में हुई थी। तो मेरा जी। एक दोस्त है, इंजीनियर है, यहाँ पे पेट्रोनास में होता है, तो उसने वो पोस्ट पढ़ी। तो कहता है ऐसे ना करो। मैंने कहा ऐसे कैसे, इसमें क्या गलत है। कहता है ये उल्मा ने जो है इसको फिर डिसाइड किया कि इस दिन जो, मैंने कहा उल्मा के पास क्या अथॉरिटी है, बिल्कुल बिल्कुल। आने वाले लोगों के पास क्या अथॉरिटी है कि वो एक दिन का तयन करें कि जिसके बारे में पता ही नहीं है किसी को, और वो कह दे कि एक दिन का तयन करके कह दे कि आज हमने ईद मनानी है या आज हमने शब मेराज मनानी है। किसी के पास दीन में इजाफे का कहाँ से इख्तियार आ गया। बिल्कुल। तो ये हमारे यहाँ इस वजह से जो है ना ये ज्यादा जो है ना मसला है। जी। ठीक है। तो वो मन मौजे हैं हम लोग ना, मन मौजे, और जो कर रहे होते हैं समझ रहे होते हैं कि यही दीन है। ठीक है। बिल्कुल। तो बस अल्लाह ताला रहम करे, अजान से बात निकली थी, जाते जाते कहाँ चली गई।
جی سر، سر آپ رہنمائی کرتے رہا کریں۔ بس رہنمائی یہی ہوتی ہے کہ رہنمائی جب آپ خود پڑھیں گے تو ساتھ ساتھ رہنمائی ہوتی جاتی ہے، آپ پڑھتے بالکل جائیں رہنمائی ہوتی جائے گی۔ اگر آپ سنتے بالکل جائیں گے یا لوگوں کو دیکھتے جائیں گے تو پھر مشکل ہو جائے گا، پھر تو وہی ہے نا جو لوگ کر رہے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، لوگ تو پھر اپنی مرضی سے ہی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک ہمارے یعنی کہ استاد محترم ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے جنت الفردوس میں جگہ تھا میں، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ بزرگ کیا ہوتے ہیں، یہ میرا دادا میرا باپ کچھ اور کہتا ہے، تیرا دادا تیرا باپ کچھ اور کہے گا، تیسرے بندے کا دادا یا باپ وہ کچھ اور کہتا ہے، سب کے جو بزرگ ہیں وہ تو علیحدہ علیحدہ اپنی اپنی بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بالکل تو آپ کس کی مانو گے؟ اپنے بزرگوں کی مانو گے یا دوسروں کے بزرگوں کی مانو گے یا تیسرے اوروں کے بزرگوں کی مانو گے یا جو کہ دین اللہ کی طرف سے آیا ہے اس کو مانو گے؟ بالکل سر، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا، لقد کان لکم فی رسول سب کے اللہ بزرگ اسوۃ۔ مختلف سب کے بزرگ مختلف باتیں کرتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، بالکل میرے بزرگ مختلف باتیں کریں گے، آپ کے بزرگ مختلف باتیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ وہ بزرگ ہیں، ان کا احترام اپنی جگہ ہے، ٹھیک ہے، ان کا آپ احترام کریں، ٹھیک ہے، لیکن دین کے معاملے میں خود کوشش کریں آپ لوگ۔ جی سر، پہلے ہم بھی ایسے ہی فالو کر لیتے تھے آنکھیں بند کر کے، لیکن جب سے ترجمہ قرآن پڑھا ہے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں نا، پھر تو بس یہی چاہیے کہ مطلب ہمیں ریفرنس دیجیے، آپ کہاں سے ہے یہ چیز اللہ رسول کے سے ثابت ہے تو کریں، بالکل کرنی چاہیے، اور جو ثابت نہیں ہے تو پھر ہم اس کو کیوں فالو کریں۔ میں جو ہے نا یہاں پہ جو پہلی مجھے جو ہے نا شرمندگی ہوئی نا، تو یہاں پہ رفع یدین کرتے ہیں، ٹھیک جی ہے، جی یہاں پہ شافی ہیں رفع یدین کرتے ہیں۔ وہ دوست میرا بن گیا جی، یہاں کا لوکل تھا، وہ بھی تبلیغی جماعت کا تھا، تو ایک ہی محلے میں ہم رہتے تھے، تو بات چلی، میں نے کہا یار یہ تو منسوخ ہو گیا تھا، تم لوگ کیوں کرتے ہو؟ ہم نے جو لوگوں سے کہانیاں سنی، ہم نے وہی کہانی ہمارے ذہنوں میں بیٹھی ہوئی تھی۔ جی سر اس نے کہا جی کہ اے، اگر منسوخ ہو گیا تو مجھے کوئی ریفرنس ہی دے دے۔ میں نکلا ڈھونڈنے ریفرنس، حوالہ ڈھونڈنے نکلا، مجھے جو ہے نا اس کا حوالہ نہیں ملا، میں نے انٹرنیٹ چھان مارا، پتہ نہیں کیا کچھ چھان مارا، ٹھیک ہے، لوگوں سے رابطہ کیا، اس کے منسوخ ہونے کا کوئی حوالہ نہیں مجھے ملا۔ تو لوگوں کے پاس نالج ہے، لوگ اکثر پوچھتے ہیں بھائی کوئی حوالہ ہے، کوئی ریفرنس ہے آپ کے پاس قرآن سے یا حدیث سے، ٹھیک ہے، یہ اور حدیث کو بھی اگلے ٹٹولتے ہیں کہ صحیح بھی ہے، ٹھیک ہے۔ احادیث میں کا جو دور چلا تھا، تو جب تابعین کا دور آیا تھا تو اس میں بڑے بڑے کہانی باز جو ہے نا لوگ بھی شامل ہو گئے تھے، ٹھیک ہے، جی سر تو ان کو پھر محدثین نے جو ہے جھوٹی جو کہانیاں انہوں نے گڑھی ہوئی تھیں، محدثین نے ان کو علیحدہ کیا ہے، اس وقت کے جو محدثین تھے۔ جی جی تو یہ بھی یعنی کہ کتابوں میں آتا ہے کہ اے، اتنے نیک لوگ کہ آپ سوچ نہیں سکتے ان کی عبادت کا جو یعنی کہ معیار تھا، بالکل لیکن اتنی انہوں نے کوئی بڑی بڑی کہانیاں گڑھی کہ یہ بھی آپ نہیں سوچ سکتے کہ انہوں نے کیا کیا کہانیاں گڑھی۔ وہ ایک رواج چل پڑا تھا اس وقت، ٹھیک ہے، صحابہ کے دور کے بعد یہ بھی تابعین تبع تابعین آئے نا، تو ایک رواج چل پڑا تھا، میں نے اس سے سنا، میں نے اس سے سنا، میں یہ ایسے ہوا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کہا، تو وہ جو ہے نا ایک عجیب ہی اس وقت کے حالات ہو گئے تھے۔ تو یہ اللہ کا شکر ہے کہ محدثین تھے، اہل علم تھے اس وقت، تو وہ بات کو جانچ کے اس کے حوالے ریفرنس اور وہ سارا کچھ ملا ملو کے جھوٹوں کو جو جھوٹی حدیثیں تھیں ان کو انہوں نے علیحدہ کر دیا، اور جن کا کوئی آگے سے باقاعدہ ایک دوسرے سے رابطہ ملتا تھا جو صحیح تھی، معتبر بندوں سے جو بیان ہوئی تھی، تو ان کو انہوں نے علیحدہ کر دیا۔ جی سر تو چلیں اس کو ختم کرتے ہیں انشاءاللہ، کافی ٹائم ہو گیا، جی سر تو انشاءاللہ کل جو ہے ہم 28واں سبق پڑھیں گے اور 27واں سبق پڑھیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ چلیں جی، السلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بات وعلیکم السلام۔ اللہ خیر۔ اللہ